اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں جو نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی لوگ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو بیہودہ کلام خریدتے ہیں تاکہ بغیر سوجھ بوجھ کے لوگوں کو ان کے اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں اور اس راہ کا مذاق اڑائیں، انہی لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ غرور کرتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں بہرے پن کی گرانی ہے۔ سو آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے نعمتوں کی جنتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بنایا جیسا کہ تم انہیں دیکھ رہے ہو، اور اس نے زمین میں اونچے مضبوط پہاڑ رکھ دیے تاکہ تمہیں لے کر دوران گردش نہ کانپے، اور اس نے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا اور ہم نے اس میں ہر قسم کی عمدہ و مفید نباتات اگا دیں۔ یہ اللہ کی مخلوق ہے، بس اے مشرکو مجھے دکھاؤ جو کچھ اللہ کے سوا دوسروں نے پیدا کیا ہو، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔ اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت و دانائی عطا کی، اور اس سے فرمایا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی فائدہ کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو بے شک اللہ بے نیاز ہے، خود ہی سزاوار حمد ہے۔ اور یاد کیجئے جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا اور وہ اسے نصیحت کر رہا تھا، اے میرے فرزند اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے بارے میں نیکی کا تاکیدی حکم فرمایا، جسے اس کی ماں تکلیف پر تکلیف کی حالت میں اپنے پیٹ میں برداشت کرتی رہی، اور جس کا دودھ چھوٹنا بھی 2 سال میں ہے۔ اسے یہ حکم دیا کہ تو میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے والدین کا بھی، تجھے میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کی کوشش کریں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرائے جس کی حقیقت کا تجھے کچھ علم نہیں ہے، تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا کے کاموں میں ان کا اچھے طریقے سے ساتھ دینا، اور عقیدہ و امور آخرت میں اس شخص کی پیروی کرنا جس نے میری طرف توبہ و طاعت کا سلوک اختیار کیا، پھر میری ہی طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے، تو میں تمہیں ان کاموں سے باخبر کر دوں گا جو تم کرتے رہے تھے۔ لقمان نے کہا، اے میرے فرزند اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو، پھر خواہ وہ کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں، تب بھی اللہ اسے روز قیامت حساب کے لیے موجود کر دے گا۔ بے شک اللہ باریک بین بھی ہے، آگاہ و خبردار بھی ہے۔ اے میرے فرزند تو نماز قائم رکھ اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہیں۔ اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور اپنے چلنے میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھا کر، بے شک سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ لوگوں کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے تمہارے لیے ان تمام چیزوں کو مسخر فرما دیا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور اس نے اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر روشن کتاب کی دلیل کے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس کتاب کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمائی ہے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو اس طریقہ کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور اگرچہ شیطان انہیں عذاب دوزخ کی طرف ہی بلاتا ہو۔ جو شخص اپنا رخ اطاعت اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ اپنے عمل اور حال میں صاحب احسان بھی ہو، تو اس نے مضبوط حلقہ کو پختگی سے تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے۔ اور جو کفر کرتا ہے، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کر دے، انہیں بھی ہماری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے، ہم انہیں ان اعمال سے آگاہ کر دیں گے جو وہ کرتے رہے ہیں، بے شک اللہ سینوں کی مخفی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ہم انہیں دنیا میں تھوڑا سا فائدہ پہنچائیں گے، پھر ہم انہیں بے بس کر کے سخت عذاب کی طرف لے جائیں گے،
اور اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ ضرور کہہ دیں گے کہ اللہ نے۔ آپ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، از خود سزاوار حمد ہے۔ اور اگر زمین میں جتنے درخت ہیں سب قلم ہوں اور سمندر روشنائی ہو، اس کے بعد اور 7 سمندر اسے بڑھاتے چلے جائیں تو اللہ کے کلمات تب بھی ختم نہیں ہوں گے، بے شک اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تم سب کو پیدا کرنا اور تم سب کو مرنے کے بعد اٹھانا قدرت الہیہ کے لیے صرف ایک شخص کو پیدا کرنے اور اٹھانے کی طرح ہے، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل فرماتا ہے اور دن کو رات میں داخل فرماتا ہے، اور اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہر کوئی ایک مقرر میعاد تک چل رہا ہے، اور یہ کہ اللہ ان تمام کاموں سے جو تم کرتے ہو خبردار ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور جن کی یہ لوگ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں وہ باطل ہیں، اور یہ کہ اللہ ہی بلند و بالا بڑائی والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ کشتیاں سمندر میں اللہ کی نعمت سے چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھا دے؟ بے شک اس میں ہر بڑے صابر و شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب سمندر کی موج پہاڑوں، بادلوں یا سائبانوں کی طرح ان پر چھا جاتی ہے تو وہ کفار و مشرکین اللہ کو اسی کے لیے اطاعت کو خالص رکھتے ہوئے پکارنے لگتے ہیں۔ پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو ان میں سے چند ہی اعتدال کی راہ یعنی راہ ہدایت پر چلنے والے ہوتے ہیں۔ ہماری آیتوں کا کوئی انکار نہیں کرتا سوائے ہر بڑے عہد شکن اور بڑے ناشکر گزار کے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہیں دے سکے گا، اور نہ کوئی ایسا فرزند ہوگا جو اپنے والد کی طرف سے کچھ بھی بدلہ دینے والا ہو۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، سو دنیا کی زندگی تمہیں ہرگز دھوکہ میں نہ ڈال دے، اور نہ ہی فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ میں ڈال دے۔ بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور وہی بارش اتارتا ہے، اور جو کچھ رحموں میں ہے وہ جانتا ہے، اور کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ وہ کل کیا عمل کمائے گا، اور نہ کوئی شخص یہ جانتا ہے کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، یعنی علیم بالذات ہے اور خبیر للغیر ہے، از خود ہر شے کا علم رکھتا ہے، اور جسے پسند فرمائے باخبر بھی کر دیتا ہے۔ سورہ السجدہ۔ الف لام میم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس کتاب کا اتارا جانا اس میں کچھ شک نہیں کہ تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ کیا کفار و مشرکین یہ کہتے ہیں کہ اسے اس رسول نے گھڑ لیا ہے؟ بلکہ وہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، تاکہ آپ اس قوم کو ڈر سنائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اسے 6 دنوں یعنی 6 مدتوں میں پیدا فرمایا، پھر نظام کائنات کے عرش اقتدار پر اپنی شان کے مطابق جلوہ افروز ہوا۔ تمہارے لیے اسے چھوڑ کر نہ کوئی کارساز ہے اور نہ کوئی سفارشی، سو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وہ آسمان سے زمین تک نظام اقتدار کی تدبیر فرماتا ہے، پھر وہ امر اس کی طرف ایک دن میں چڑھتا ہے اور چڑھے گا، جس کی مقدار 1000 سال ہے اس حساب سے جو تم شمار کرتے ہو۔ وہی غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، غالب و مہربان ہے۔ وہی ہے جس نے خوبی و حسن بخشا ہر اس چیز کو جسے اس نے پیدا فرمایا، اور اس نے انسانی تخلیق کی ابتدا مٹی یعنی غیر نامی مادہ سے کی، پھر اس کی نسل کو حقیر پانی کے نچوڑ یعنی نطفہ سے چلایا، پھر اس میں اعضاء کو درست کیا اور اس میں اپنی روح حیات پھونکی، اور تمہارے لیے رحم مادر میں پہلے کان اور پھر آنکھیں اور پھر دل و دماغ بنائے۔ تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اور کفار کہتے ہیں کہ جب ہم مٹی میں مل کر گم ہو جائیں گے تو کیا ہم از سر نو پیدائش میں آئیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب سے ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ آپ فرما دیں کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روح قبض کرتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ان پر تعجب کریں کہ جب مجرم لوگ اپنے رب کے حضور سر جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے دیکھ لیا اور ہم نے سن لیا، بس اب ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے کہ ہم نیک عمل کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں۔ اور اگر ہم چاہتے تو ہم ہر نفس کو اس کی ہدایت از خود ہی عطا کر دیتے،
لیکن میری طرف سے یہ فرمان ثابت ہو چکا ہے کہ میں ضرور سب منکر جنات اور انسانوں سے دوزخ کو بھر دوں گا۔ پس اب تم مزہ چکھو کہ تم نے اپنے اس دن کی پیشی کو بھلا رکھا تھا، بے شک ہم نے تم کو بھلا دیا ہے، اور اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے رہے تھے دائمی عذاب چکھتے رہو۔ پس ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ان آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو ان کی خواب گاہوں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے پکارتے ہیں، اور ہمارے عطا کردہ رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ سو کسی کو معلوم نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک ان کے لیے پوشیدہ رکھی گئی ہے، یہ ان اعمال صالحہ کا بدلہ ہوگا جو وہ کرتے رہے تھے۔ بھلا وہ شخص جو صاحب ایمان ہو اس کی مثل ہو سکتا ہے جو نافرمان ہو؟ نہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے تو ان کے لیے دائمی سکونت کے باغات ہیں، اللہ کی طرف سے ان کی ضیافت و اکرام میں ان اعمال کے بدلے جو وہ کرتے رہے تھے۔ اور جو لوگ نافرمان ہوئے سو ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ جب بھی اس سے نکل بھاگنے کا ارادہ کریں گے تو اسی میں لوٹا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس آتش دوزخ کا عذاب چکھتے رہو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے، اور ہم ان کو یقیناً آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے قریب تر دنیوی عذاب کا مزہ چکھائیں گے تاکہ وہ کفر سے باز آ جائیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر وہ ان سے منہ پھیر لے۔ بے شک ہم مجرموں سے بدلہ لینے والے ہیں۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی تو آپ ان کی ملاقات کی نسبت شک میں نہ رہیں، وہ ملاقات آپ سے عنقریب شب معراج ہونے والی ہے، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا، اور ہم نے ان میں سے جب وہ صبر کرتے رہے کچھ امام و پیشوا بنا دیے جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے رہے اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے۔ بے شک آپ کا رب ہی ان لوگوں کے درمیان قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے، اور کیا انہیں اس امر سے ہدایت نہیں ہوئی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر ڈالا تھا جن کی رہائش گاہوں میں اب یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں، تو کیا وہ سنتے نہیں ہیں؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم پانی کو بنجر زمین کی طرف بہا لے جاتے ہیں، پھر ہم اس سے کھیت نکالتے ہیں جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ خود بھی کھاتے ہیں، تو کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اور کہتے ہیں یہ فیصلہ کا دن کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ آپ فرما دیں فیصلہ کے دن نہ کافروں کو ان کا ایمان فائدہ دے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی، بس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے اور انتظار کیجئے، اور وہ لوگ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بے شک سچ فرمایا اللہ عصمت والے نے۔